दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में कसीर आशिकान रसूल आशिकान दुरूद सलाम जमा है। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवाल कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्वबाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाएँ फौरन इस्लाह फरमाएं, इंशाअल्लाह भूलने की सूरत में कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सोशल मीडिया की एक तहरीर में लिखा था कि इज्जत नफ्स बड़ी कीमती चीज है, अगर इसके बदले हीरों के पहाड़ भी मिल रहे हों तो ठुकरा देना। अमीर अहले सुन्नत इस ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी चीज है। पहले तो इज्जत नफ्स क्या है, नाम तो बहुत सुना है ना। इज्जत नफ्स के माना खुददारी या जात, यानी अपनी इज्जत, अपनी जाती इज्जत, इस तरह के इसके माना है। तो ये मतलब ज़ाहिर हर एक के साथ वाबस्ता होता है। ये बच्चा भी इज्जत नफ्स रखता है अपनी, सबके सामने झाड़ दो तो बाद अपनी बेइज्जती तस्वुर करता है, अकेले में झाड़ो तो इतना वो नहीं उसको फीलिंग जितना सबके सामने होगी। तो बड़ों को भी चाहिए कि अपने बच्चे की नफ्सियात को परख कर उसकी तरबियत करें। सबके सामने उसको इस तरह हंसी मत करते रहेंगे, उसकी मतलब यानी कि तजलील करते रहेंगे तो बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन दिल में रख लेगा। ये चांस है इसका कि जब देखो मेरा बाप या मेरी माँ सबके सामने मुझे जलील करते हैं, तो ये बड़ा होकर ये अल्फाज के सांचे में अपने जज्बात को ढाल कर हो सकता है मसाइल का अंबार खड़ा कर दे। तो इसलिए बच्चों के लिए भी ये एहतियात जरूरी है। बहरहाल ये कि इज्जत नफ्स वाकई अपनी जगह एक हैसियत रखती है। अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यारा फरमान है, अपनी हाजतें इज्जत नफ्स के साथ तलब करो, क्योंकि सब काम तकदीर पर चलते हैं। हवाला कंजुल उम्माल हदीस नंबर 16805। तो इसकी शरह जो है हदीस पाक की फैजुल कदीर लिल मुनावी में कुछ इस तरह है। किसी और हदीस की शरह में इन्होंने गलबन ये बयान फरमाया या किसी और किताब के हवाले से, तो तलब में फरमाते तलब में हद से ज्यादा भाग दौड़ और हुसूल की हिर्स में पढ़कर अपने आप को जलील मत करो, बल्कि इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए नरमी और वक़ार के साथ तलब करो। नहीं किसी से चीज भी मांगनी तो ऐसा नहीं वो ऐसा बार बार बोल के भी आदमी वो अपनी वैल्यू डाउन कर देता। तो अपनी इज्जत को संभाल कर काम करना है। तो नरमी और वक़ार के साथ तलब करो। ख्वाहिशात के आगे खुद को बेवक़अत ना बनाओ, यानी अपना काम हो जाए बस, अपनी इज्जत का जो होना हो जाए, यानी अपनी वक़्त, अपना वक़ार, अपनी इज्जत को भी मतलब मलूज़ खातिर रखो, तो संभाल कर रखो। क्योंकि जो चीज़ मुक़द्दर में लिखी जा चुकी है वो तो होकर रहेगी, और जो मुक़द्दर में नहीं वो कभी नहीं होगी। लिहाजा हद से ज्यादा मशगूल हो जाना बेफायदा है, जिसका नतीजा सिर्फ जिस्मानी तकलीफ और गमों की ज्यादती के सिवा कुछ नहीं। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ये हदीस मुबारक और इस मजमून की दीगर अहादीस मुबारक जिक्र करने के बाद फरमाते हैं, इन अहादीस में तलाश व तदबीर की तरफ हिदायत फरमाई, मगर हुक्म दिया कि शरीयत व इज्जत का पास रखो, लिहाज रखो, तदबीर में बेहोश व मदहोश ना हो जाओ। दस्त दरकारो दिल बायार, तदबीर में हाथ लिखा हो काम की तरफ, जबकि दिल तकदीर के साथ हो। अपने सबब जो है असबाब है उनको मत छोड़ो, काम अपना जारी रखो जो भी करना है,
لیکن اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے کہ جو مقدر میں ہوگا وہی ہوگا. ظاہر میں ادھر، باطن میں ادھر. ظاہر میں اپنے اسباب کو ہی پیش نظر رکھنا ہے، کام کرنا ہے، کھانا کھانا ہے تو اب یہ انتظار کہ خود نوالا منہ میں چلا جائے گا نہیں، ہاتھ اٹھاؤ منہ تک لے جاؤ. اب یہ اندر جائے گا، اللہ چاہے گا تو جائے گا. یوں سمجھ لو، اسباب آپ پورے کر لو، باطن کی طرف نظر رکھو. اسباب کا نام مسبب سے کام. سبب تو خالی نام کو، اصل جو مسبب کرے گا وہی جس نے اسباب کو پیدا کیا، یعنی اللہ پاک. یوں بسر کرنا چاہیے، یوں اپنا گزران ہو، یوں زندگی یوں گزرے. یہی روش ہے، خدا ہے، یہی مرضی خدا، یہی سنت انبیاء، یہی سیرت اولیاء. ہدایت کا راستہ یہی ہے، اور یہی اللہ بھی چاہتا ہے کہ سبب بھی نہ چھوڑے بندہ، اور مسبب پر اس پر رب پر اپنی نظر بھی رکھے. اور یہی سنت انبیاء، سیرت اولیاء. نبیوں اور ولیوں نے سب نے ایسا کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. There's a large number of youth traveling abroad for education. They're surrounded by problems such as jobs alongside studies, the burden of high seas, and the pressure of anxiety, which causes depression and anxiety amongst the youth. We request Amir Ahl Sunnah to provide a guidance on how the youth can strengthen their alliance with Allah Almighty to stay away from despair, and also give us a cure to avoid anxiety. نوجوانوں کی تعداد ہے جو بیرون ملک تعلیم کے لیے سفر کرتی ہے. وہاں پڑھائی کے ساتھ نوکری، مہنگی فیسوں کا بوجھ اور مستقبل کے دباؤ جیسے مسائل نے انہیں گھیر لیا ہے، جس کی وجہ سے نوجوانوں میں مایوسی اور انزائٹی، بے چینی کا مرض عام ہوتا جا رہا ہے. امیر اہل سنت رہنمائی فرمائیں کہ نوجوان اپنا بھروسہ اللہ پاک کی ذات پر کس طرح مضبوط کرے کہ وہ مایوسی سے دور رہے اور انزائٹی یعنی بے چینی سے بچنے کا کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیں. اللہ اکبر. اب ظاہر ہے کہ لمبا ہاتھ ماریں گے تو مسائل تو ہوں گے. ابھی عزت نفس پر جو بات ہوئی نا، اس میں بھی کچھ اس طرح کے مضامین ہیں، مسبب پر نظر رکھے، اسباب. اب یہ جو وہاں دین سیکھنے تو بندہ جاتا نہیں ہے باہر ملکوں میں. عام طور پر دین تو یہیں سیکھتے ہیں نا اپنے وطن. جیسے پاکستان میں جتنا دین سکھایا جاتا اتنا باہر تو نہیں سکھایا جاتا. بھلے آپ کسی ایسے ملک کا نام لو، سمجھتا ہوں مطلب کئی اسلامی ممالک ہیں جہاں دین سکھایا جاتا ہے، لیکن جو دین وطن عزیز پاکستان میں سکھایا جاتا ہے نا، اب یہ سب کو چونکہ تجربات نہیں ہے، معلومات کم ہے، وہ سمجھتے وہاں یوں یہاں یوں. جو یہاں ہے وہ کہاں ہے. حقیقت بولتا ہوں، جو دینی ماحول پاکستان میں ہے دعوت اسلامی کے تعلق سے، تو وہ کہیں بھی نہیں ہے. اس طرح کا ماحول، اتنی آسانیاں دین کی خدمت کے لیے اللہ کی رحمت سے، یہ اور کہیں آپ کو دنیا میں کہیں بھی شاید نہیں ملیں گی. اتنی آسانیاں ہیں. اللہ ہمارے وطن عزیز کو نظر بد سے بچائے، سلامت رکھے، عالم اسلام پر اللہ پاک رحم و کرم فرمائے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ جاتے ہیں صرف دنیا سیکھنے کے لیے عام طور پر، اور دنیا کمانے کے لیے. تو یوں یہ غریب آزمائشوں میں آتے ہیں، پھر یہ طرح طرح کے کام کرتے ہیں. یہ ہوٹل کے بیرے بنتے ہیں، بعض اوقات اور بھی گھٹیا کام بھی کرنے پڑتے ہوں گے. سارے خرچہ تو اٹھانا ہے نا، پورا کرنا ہے. یوں کر کے وہ سیکھ کر پھر وطن پہنچیں نہ پہنچیں، وہیں گھر بسائیں. تو ہے مطلب اس میں آزمائش تو ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں تو پھر انزائٹی کا جو بتایا، بے چینی، بے قراری وغیرہ، تو یہ تو ہونی ہے. اضطراب. تو کاش غم مدینہ میں اضطراب ہو، مدینہ شریف کی حاضری کے لیے بے قراری ہو، تو کیا بات ہے. اللہ پاک مطلب ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کریم دین بھی سیکھنے کی سعادت بخشے، اور جو بھی تقاضے ہیں اس کے مطابق
دنیا کے علوم بھی حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس دور میں تو زیادہ ضرورت ہے کہ عصری علوم بھی بندہ حاصل کرے، لیکن وہی شریعت کے دائرے میں. تو ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، اس سے ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. تو اس طرح مطلب ہے کہ روزی روٹی کا بھی مسئلہ ہے، سمجھے، انگلش بھی سیکھنی ہے. اب دنیا میں غالباً انٹرنیشنل لینگویج یہ انگلش ہے، اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یوں مطلب یہ کہ میں عرض کر رہا تھا، مگر اب دین نہیں سیکھتا نا، مشکل یہ ہے. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ چاہیے، کیا ہونا چاہیے، یہ نہیں پتا. اب دنیا بھر کے کس فلاں ملک کا جغرافیہ پوچھ لیں اس کو، ہسٹری پوچھ لیں تو اس کو آتی ہے. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، یہ نہیں آتا. اتنی بڑی بک انگلش کی وہ کھول کے پڑھ رہا ہے، بولو قرآن پڑھنا تو اس کو نہیں آتا. اب آپ بتائیے یار، یہ کوئی انصاف ہے؟ یا مولانا تو یار کیسی باتیں کرتے، تو یار مسلمان سے بات کر رہے ہیں، تمہیں قرآن نہیں آتا، بڑی بڑی کتابیں پھر بولتے میں ادھر جاؤں نہ ادھر جاؤں. تو پہلے یار اپنے گھر کی تو خبر لو، گھر میں جو ہے اپنے دل جو گھر ہے نا، اس میں کیا کیا بھرا ہے یہ دیکھو نا، اس کو صاف ستھرا کرو، اس میں دین بھرو، قرآن بھرو، سنت بھرو، اللہ اور رسول کی محبت بھرو، علم دین بھرو. تو بعد میں وہ دوسری بھی باریاں آئیں گی. تو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، سب کو توفیق عطا فرمائے. میں جنرل بات کر رہا ہوں، سب کے لیے کر رہا ہوں کہ ہم سب کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری آخرت میں بہتری، آخرت کی بہتری کس میں ہے. دنیا کی بہتری تو ہر جگہ ہو سکتی ہے، باہر جا کر ہی ہوگی یہ ضروری نہیں ہے. یہ ایک چوٹ لگانے کے لیے کسی نے ایک چٹکلا بنایا ہے، وہ اس کے حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. کہ ایک صاحب اپنے پیر صاحب سے کہتے ہیں کہ میں فلاں ملک جا رہا ہوں روزی کمانے کے لیے. پیر صاحب اس کو سیاف کرنے گئے اور بعد میں جب یہ رخصت ہو رہا تھا مریدین کا، تو فرمایا کہ بیٹا وہ ادھر کے خدا کو میرا سلام بولنا. یہ وہ جھٹکا ہے، چوٹ. تو وہ چونکا مرید، وہ پیر صاحب آپ کیا فرما رہے، خدا تو ایک ہی ہے. تو فرمایا کہ میں بھی تو یہ کہتا ہوں کہ خدا ایک ہی ہے. جو خدا تمہیں یہاں روزی دیتا ہے وہاں بھی تو وہی روزی دے گا. تو وہاں کیا لینے دوڑے ہو تم یار، یہاں بھی تو روزی ملتی ہے نا، بھوکے تو نہیں مرتے. تو حرص جو ہے یہ لیے پھرتی ہے. اللہ پاک نے ہر جگہ روزی دینے والا ایک ہی ہے نا، اللہ پاک ہے، خیر الرازقین، سب روزی دینے والوں سے بہترین وہی ہے. تو اس کا در چھوڑ کر بندہ کہاں جائے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بہت توجہ سے سنیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا. جو شخص صرف دنیا کی فکر میں رہتا ہے تو اللہ پاک اس کے معاملے کو پراگندہ منتشر کر دیتا ہے اور اس کی تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا سے صرف اتنا حصہ ملتا ہے جتنا اس کے لیے ہے، جتنا اس کے لیے پہلے سے لکھ دیا گیا ہے. اور جو شخص آخرت کا قصد یعنی ارادہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے معاملے کو اکٹھا کر دیتا ہے، منتشر نہیں فرماتا، بکھیرتا نہیں بلکہ اکٹھا فرما دیتا ہے، اور اس کی مالداری کو اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس خاک آلود ہو کر آتی ہے، نہ دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے. اس کو دنیاوی مثال نہیں ہوئی کہ یعنی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ یہ دیکھا بھی ہے کہ جو مطلب جتنا دنیا کی حرص کرتا ہے، ہوس کرتا ہے دنیا کی، دنیا اس کو اتنا ہی تنگ بھی کرتی ہے. اس کے لیے اتنے ہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اتنے ٹینشن کریٹ ہوتے ہیں اس کے. اور جو دنیا سے دور رہ کر بچا کر اللہ سے لو لگاتا ہے، دنیا ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اس کے قدموں میں لوٹتی ہے. یہ سب دیکھی والی چیزیں. ہم اولیاء کرام سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ آج ان کے مزاروں پر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہی ہوتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، دور دور سے سفر کر کے ان کے مزارت پر حاضریاں دیتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے دنیا کو ٹھکرایا. تو آج بھی ہمارے غوث پاک کو لے لو، ہمارے غریب نواز کو لے لو، ہزاروں اولیاء کرام ہیں،
इनका क्यों मतलब मान करते हैं, क्यों मोहब्बत करते हैं? इसीलिए ना कि इन्होंने दुनिया को लात मारी। तो बड़े बड़े दुनियादार, सरमायादार, मालदार हाथ बांध के खड़े रहते हैं इनके मजार पे। हयात में तो जो हो सो हो। तो ये और बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े कर्रो फर वाले आए, इनकी कब्रें कहाँ है पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है कि फुला बादशाह की कब्र कहाँ है, फुला शहनशाह की कब्र कहाँ है, क्या पता, कुछ भी नहीं पता। ना इनको कोई इसाले सवाब करने वाला होता है, ना कोई इनको याद करता है। और औलिया किराम सदियां बीत गई, लोग याद करते हैं, इसाले सवाब करते हैं। मिसाल यजीद बहुत बड़ा, उस वक्त तो इसके पास इख्तिदार था ना, बहुत बड़ा माना जाता था ना। आज इसको कौन इसाले सवाब करता है? अगर इसका नाम भी है तो बदनाम, नाम है लेकिन बदनाम है। यजीद पलीद। इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, इनके पास कोई दुनिया का जाहिरी इख्तिदार तो नहीं था, बज़ाहिर आप शहीद भी हो गए और यजीद जीत गया जैसे, लेकिन वो जीता नहीं था, हकीकत में हारा था। असल जीत तो इमाम हुसैन की थी कि इनको हम रदी अल्लाह अन्हु कहकर याद करते हैं, सैयदुल शुहदा कहते हैं, मजलूम करबला बोलते हैं, कोई इसाले सवाब करते हैं, कितना इसाले सवाब करते हैं। बच्चे बच्चे की जबान पर इनका नाम अकीदत के साथ है, और उसका नाम को उसको भाव नहीं पूछता। उसका बड़ा बादशाह, इसकी कब्र कहाँ है किसी को नहीं पता, कब्र है कहाँ, आया कब्र सलामत भी है नहीं, इसका निशान भी बाकी नहीं, सब बलिया मेट हो गया।